بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ ہمارا دین دین مبین ایک ایسا واضح کھلا دین ہے، ایسی تعلیمات جو بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک ہر چیز کا ادب، طریقہ، شرائط، آداب و سنن ساری سکھائی ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں ہر چیز کی ایک دعا سکھائی گئی ہے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، نہانے دھونے، غرض کہ شعبہ ہے زندگی کی جتنی بھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں سب کے لیے ایک ایک جملہ، ایک ایک دعا سکھائی ہے۔ اور اگر ان چیزوں پہ انسان عمل پیرا ہو جائے، ان کا فالوور بن جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، زندگی سکھی ہو جاتی ہے۔ تمام ترک فحاشات کے لیے، واہیات کے لیے، جادو جنات کے اثرات کے لیے، منشیات کے اثر کے لیے، ہر وہ چیز جو انسانی طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہے، انسان کی عادات یا پراگندہ ہو جائیں، وہ خبث اور خبائث کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے، تو اس کے لیے ایک تیر بہدف ایک دعا ہے جس کو پڑھا جائے، جس کو عمل میں لایا جائے تو ان کا انسان ترک فحاشات اور منشیات اور خبث و خبائث سے بچ جاتا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ واش روم جانے کی، بیت الخلاء جانے کی دعا ہے۔ اس کے اندر کیا تعلیمات ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب واش روم میں جایا جائے، بیت الخلاء میں جایا جائے، ٹوائلٹ میں جایا جائے تو حکم یہ ہے کہ پہلے لیفٹ قدم رکھے، بایاں قدم رکھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جب بیت الخلاء سے باہر نکلے تو دایاں پاؤں پہلے نکالے، یعنی مسجد میں داخل ہوتے وقت اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کا فرق ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے رائٹ اور پھر لیفٹ، اور مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے لیفٹ اور پھر رائٹ، اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے پہلے لیفٹ اور پھر رائٹ، اور نکلتے ہوئے پہلے رائٹ اور پھر لیفٹ، قدم باہر نکالے۔ اس دعا کے پڑھنے سے جتنے بھی اثرات ہوتے ہیں جادو جنات کے، خبث و خبائث جتنی بھی ہیں خبیث چیزوں کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں، اللہ کی پناہ میں بندہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری قوت، تیری طاقت، تیری ہر حکمت کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں خبائث اور خبث سے، تمام بےہودہ گندی پراگندہ چیزوں سے۔ شیاطین کے رہنے کی جگہ، ان کے مساکن بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں، بیت الخلاء، واش روم، جھاڑیاں، ویران جگہیں جہاں انسان کے جانے کا دل نہ کرتا ہو، طبیعت متنفر ہو رہی ہو، ایسی جگہ مسکن ہوتا ہے شیاطین کا، جنات کا۔ اور ایسے گھر جن کے دروازے مغرب کے وقت بند نہ کیے جائیں، ایسے برتن جن کو مغرب کے بعد ڈھانک کے نہ رکھا جائے، ایسے گھر جن کے اندر برتن کھا کر کھلے چھوڑ دیے جائے، ان کو دھویا نہ جائے، ایسے گھر جن کے اندر چکنی چیزیں، چکناٹ والی چیزیں موجود ہوں، ایسے گھر جن کے اندر گوشت پک رہا ہو اور اس کے اندر بوٹی کے اندر کچھ گوشت کے ذرات چھوڑ دیے جائیں، اور ایسے گھر جہاں عورتیں اپنے کنگھی کے بالوں کا احتیاط نہیں کرتی، ایسے گھر جہاں عورتیں کپڑے دھو کر ان کے شلوار قمیض دوپٹے کا کوئی تمیز نہیں ہوتی، کدھر پھینکیں کدھر نہیں، اور ایسے گھر جن کی عورتیں اپنے سروں کو دوپٹوں سے عاری اور خالی رکھتی ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ شیاطین اور جنات ان چیزوں کے عاشق ہوتے ہیں، جہاں پہ ان کا وار چلتا ہے، وہ ان کی نظر میں ایسے چمک اور دمک پیدا کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا نمازی پرہیزگار ہو، لیکن جب ان آداب اور شرائط کا خیال نہیں رکھے گا، شرع کے آداب ملحوظ خاطر نہیں رکھے گا،
بشا وہ بڑا نمازی ہو، غازی ہو، حاجی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، ان اثرات سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے ہر عامی اور خاصی کے لیے یہ حکم ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب باہر نکلتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اللہ کا فضل و رحمت۔ اور اسی طرح بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ میں، واش روم میں جب داخل ہوا جاتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں ہر اس خبیث اور بیہودہ اور پراگندہ اور متنفر کر دینے والی چیز سے، جن سے انسان کی طبیعت کیا ہو جاتی ہے؟ پراگندہ ہو جاتی ہے، خیالات منتشر ہو جاتے ہیں۔ اور یہی بات بتاؤں کہ وہ آدمی جو واش روم میں جا کر، ٹوائلٹ میں جا کر اپنی ضرورت سے زیادہ ٹائم لگاتا ہے، ایک روٹین ہے 5 سے 7 منٹ، 3 سے 4 منٹ، لیکن جب اس سے 10 سے 15 منٹ گزر جائیں، وہ سمجھ لے کہ میرے ساتھ کسی چیز کا اثر ہے جس کے زیر اثر میں چل رہا ہوں، اور شیاطین اور جنات انسانی ان اعضاء کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور انسان کو کبھی پرابلم ہو جاتی ہے، کبھی قبض کی، کبھی پیشاب کی، کبھی کسی کی، کبھی وسوسے کی، کبھی کسی، اور ایک شیطان، ایک جن مسلط کیا ہوا انسان پر جو اس کی طہارت کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ تمہارا پیشاب کے قطرہ نکل گیا، تمہارا یہ ہوا نکل گئی، تمہارا وضو صحیح نہیں ہوا، تمہارا یہ صحیح نہیں ہوا، انسان اسی وسوسوں میں پڑا رہتا ہے، اور وہ پاکیزہ اور اپنے آپ کو مطیب اور طاہر کہلانے کا حقدار نہیں سنتا۔ تو اس لیے ان خبائث سے پناہ مانگنے کے لیے، ان خبائث سے بچنے کے لیے، ان خبیث چیزوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ یہ حدیث، یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھی جائے تو اس سے انسان بہت سارے برے اثرات سے بچ جاتا ہے۔ اور حسن ناف کے نیچے کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، ناف سے لے کر پاؤں تک، یہاں ان چیزوں کے لیے یہ دعا تیر بہت ہے، آزما کے دیکھیے۔ انسان کے پیٹ کا پرابلم ہو، اس کے قبض کا پرابلم ہو، اس کے جنات شیاطین کے اثرات ہوں، تو ناف کے اوپر ہاتھ رکھ کے یا انگلی رکھ کے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا چند مرتبہ پڑھے، یا کوشش کرے کہ دن میں 100 بار پڑھی جائے، اور چند دنوں تک اس کو معمول بنایا جائے، تو آپ دیکھیں کہ ان خبائث سے، ان بیہودہ پراگندہ کر دینے والی چیزوں سے آپ امن میں آ جائیں گے، حفاظت میں آ جائیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ چیزیں ہیں، اور آپ کا یہ ارشاد ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو انسان میری سنت سے استفادہ کرے گا، تمسک مضبوطی سے اس کو تھامے رکھے گا، پکڑے رکھے گا، کس وقت؟ عند فساد امتی، جب امت کے اندر ہے کہ اس میں فتنہ، فساد، شر اور فساد وغیرہ پھیل جائیں، تو اس کے لیے ایک سنت پہ عمل کرنا 100 شہید کا ثواب ملتا ہے، 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ سنت کو معمولی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے انسان اپنے معمولات زندگی کے اندر غور و فکر کرے کہ میں جن کی چیزوں کے اندر ملوث ہوں، کن چیزوں کے اندر میری طبیعت متنفر ہوتی ہے، ایسے چیزوں کو ذہن میں رکھے اور ان سے پناہ مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ایسی برائیوں سے نجات دے دیتے ہیں، تجربہ کر کے دے دینا۔ اور ہماری تعلیمات، جو تعلیمات ہیں بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک، کوئی ایسی چیز نہ بتائیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت نہ کی ہو۔ ہم گھر بنا لیتے ہیں، لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ اس پہ خرچ کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی ایک ٹوٹی وضو کرنے کی جگہ قبلے کی طرف ہو، یا کوئی ایک جگہ ایسی ہو جہاں جائے نماز مصلی بچھا دیا جائے، وہاں نماز پڑھی جائے؟ اور آپ نے فرمایا نا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں نمازیں، نوافل نماز پڑھا کرو۔ اور اس لیے ہم کپڑے 15,000 20,000 کا سوٹ تو بنا لیں گے، لیکن سر پہ ٹوپی جو 20 سے 50 100 روپے کی ملتی ہے وہ کبھی نہیں لیں گے۔ ننگے سر نماز پڑھنے کو ترجیح دیں گے، لیکن سر کو ڈھانک کے نماز نہیں پڑھیں گے، امامہ نہیں باندھیں گے۔ مسجد کی وہ پلاسٹک کی، وہ چٹائی کی بنی ہوئی ٹوپیوں، بس وقت یہ سر پہ رکھی، آدھے سر پہ اوپر، آدھا ننگا والا، لاکھوں روپیہ خرچ کر لیتے ہیں گھر کی ڈیکوریشن کے لیے، واش روم کو سجانے کے لیے۔ جتنا گھر کے اوپر خرچہ نہیں ہوتا اتنا واش روم کو بناتے ہیں، لیکن وہاں بیٹھ کر وضو کرنے کی جگہ نہیں بنا سکتے۔ گھر کے اندر کوئی ایک ٹوٹی نہیں لگا سکتے جس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور بیٹھ کر وہاں وضو کیا جائے، اور اس نیت سے کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہو، میں یہ دعائیں پڑھوں گا۔ واش روم کے اندر جب جاتے ہیں تو فرشتے کرامن کاتبین بھی تو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں،
وہ بھی تو داخل نہیں ہوتے. انسان کو واش روم کے اندر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جب بات کرتا ہے تو وہ فرشتے لکھنے کے لیے اندر داخل ہونا پڑتا ہے ان کو، اور وہ ایسی بری بےہودہ گندی جگہوں پہ جاتے نہیں ہیں. اور جب ایسی بات ہے تو وہاں جب وضو کریں گے کھڑے ہو کر، وہاں دعائیں پڑھیں گے، اور جب دعائیں نہیں پڑھیں گے وضو کی تو وضو کیا ہوا پھر؟ وضو کے لیے تو لازم ہے ہاتھوں کو دھونے کی دعا، کلی کرنے کی دعا، ناک میں پانی چلانے کی دعا، چہرہ دھونے کی دعا، مسح کرنے کی دعا، گردن کے اوپر مسح کرنے کی، کانوں کے اندر کو انگلی پھیرنے کی، پاؤں دھونے کی، ہر ایک کی الگ الگ دعا ہے. اور جب وہاں پڑھیں گے تو کیا وہ فرشتے جو کرامن کاتبین وہ ہمارے اندر داخل ہوں گے؟ اس لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرو، کروڑوں روپیہ خرچ کرو، اربوں روپیہ خرچ کرو، لیکن ہاں خدا کے بندو، ایک ٹوٹی یا ایک کوئی ایسی جگہ وضو کی جس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور وہاں بیٹھ کر سنت کے مطابق وضو کیا جائے، دعائیں پڑھی جا سکیں، پھر اپنے گھروں کے اندر خیر و برکت کو دیکھو. ہمارے ہاں تو وہ جو گٹر کی ٹنکی تو وہ اپنی ڈرائنگ روم میں بنا لیتے ہیں طرح طرح کے، ایک طرف پانی کی ٹنکی دوسری طرف وہ گٹر والی ٹنکی. تو زمین کے اندر وہ جب اجزاء ملتے ہیں تو پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں بھی فلٹریشن کا پانی ملتا ہے، ہر فلٹر لگے ہیں گندے نالے کے قریب ہی لگے ہوئے ہیں. یہ بات میری برا نہ ماننا، لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھیں جہاں کے بھی فلٹر لگے ہیں گندے نالے کے قریب ہی لگے ہوئے ہیں، وہ کوئی ایسی جگہ پہ نہیں لگی ہیں یہاں صاف ستھری جگہیں ہوتی ہیں. سمجھیے نا؟ تو اس لیے کہ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے سے پہلے، اربوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے سے پہلے دیکھو کہ میں اس جگہ گھر بنا رہا ہوں اور اس کے اندر میرے گھر بنانے میں کوئی سنت کا پہلو بھی موجود ہے یا نہیں. ایک صحابی نے مکان بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا، آپ تشریف لے گئے اور کھڑکی بارے میں پوچھا تو اس نے کہا یہ میں نے ہوا کے لیے رکھی ہے. او اللہ کے بندے، تو اگر اس نیت سے رکھتا ہے تو یہاں آواز آئے گی اذان کی، تو ہوا نے تو آنا ہی آنا تھا. تمہاری نیت یہ ہو کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا نے بھی آنا ہے اور اذان کی آواز نے بھی آنا ہے، تو تمہیں دوہرا ثواب ملتا اذان کا بھی اور اس ہوا کے آنے کا بھی. کیوں کہ ہوا کو تو روک نہیں سکتا. تو اس لیے مکان بنانے سے پہلے یا کوئی نئی جگہ بنانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس میں سنت کا پہلو کتنا % ہے، کتنے فیصد ہے، تو پھر آپ کی زندگی سکھی رہے گی، دکھی نہیں بنے گی. اللہ سے دعا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے.